بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی سب سے مختصر صورت جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ رکھ دیا ہے۔ اگر انسان اس پر یقین کے ساتھ عمل کر لے تو اس کی زندگی کے وہ مسائل جنہوں نے اسے سالوں سے پریشان کر رکھا ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ دکھ، وہ تنگی، وہ فقر اور وہ حسرتیں جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں، ان سب کے علاج کی کنجی اللہ نے سورۃ کوثر میں رکھ دی ہے۔ یہ سورت نہ صرف ایک روحانی خزانہ ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اعلان بھی ہے۔ اس سورت کو نازل کرنے کا مقصد صرف ایک پیغام دینا تھا کہ میرے نبی کی شان نہ صرف بلند ہے بلکہ قیامت تک بلند رہے گی۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب دشمنوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زبان بند کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے، اللہ اسے دنیا میں عزت، دل کا سکون، رزق میں فراوانی، دشمنوں پر غلبہ اور آخرت میں حوض کوثر نصیب فرماتے ہیں۔ یہ صورت مختصر ضرور ہے لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہے جو بڑی بڑی دعاؤں اور وظائف میں بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کی۔ اگر ہم اس صورت سے تعلق جوڑ لیں تو اللہ ہمیں بھی خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے بندے کو وہ روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں جن کی نہ کوئی قیمت لگ سکتی ہے، نہ کوئی انسان ان کا اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ سورت خیر کثیر کی کنجی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایسے انعامات سے نوازتا ہے جن کے دروازے دنیا کے کسی خزانے سے نہیں کھل سکتے۔ صرف 3 آیات کی یہ سورت، جس کے بارے میں بظاہر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ مختصر ہے، در حقیقت اس کے اندر جو اسرار اور رموز چھپے ہیں وہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے خیر کا خزانہ ہے، اور جو اس سورت کو محبت سے پڑھے گا اللہ اس کی زندگی میں خیر بھر دے گا اور موت کے وقت اسے سکون عطا کرے گا اور قبر میں نور بھر دے گا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے دل کی سختی ختم ہوتی ہے اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہو، اسے توبہ کی توفیق نہ ہو رہی ہو، تو وہ روزانہ سورۃ کوثر کو 21 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے دل میں توبہ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگے گا۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں، سورہ کوثر کو اگر کوئی شخص رزق میں برکت کے لیے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے اور زمین کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اس کا مجرب عمل یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے اور یہ عمل 41 دن تک کرے، درمیان میں ناغہ نہ کرے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی، ملازمت میں ترقی دی اور بعض کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ سورہ کوثر کو اگر کوئی شخص اولاد کے حصول کے لیے پڑھے تو یہ عمل بھی بزرگوں سے منقول ہے کہ 113 مرتبہ سورہ کوثر بعد از نماز عشاء روزانہ 3 دن مسلسل پڑھے اور ساتھ میں اللہ سے اولاد صالحہ کی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کو بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور ان کے ہاں اللہ کے حکم سے اولاد ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں پھنسا ہو یا کسی ظالم کا شکار ہو تو سورہ کوثر اس کے لیے ایک مجرب ہتھیار ہے۔ وہ شخص 7 دن تک سورہ کوثر کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے انصاف کی دعا کرے
تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں حالات کو بدل دیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں برکت نہیں رہتی، گھر والے ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں، تو سورہ کوثر کو گھر کے ہر کمرے میں 7 بار پڑھا جائے اور ساتھ ہی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس گھر سے نہ صرف شیطانی اثرات نکل جاتے ہیں بلکہ وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایک اور مشہور عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص سورہ کوثر کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو خود بخود اس سے دور کر دیتا ہے، اور جو لوگ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ خود ہی اس سے باز آ جاتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں روحانی روشنی پیدا کرتی ہے اور اسے خوابوں میں نیک خواب نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس سورت کو روزانہ 113 مرتبہ پڑھنا شروع کیا تو انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ان کے حالات میں نمایاں بہتری آئی۔ ایک اور مجرب عمل جو مشائخ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیاوی رکاوٹوں اور بلا وجہ کے مسائل کا شکار ہو جس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہ ہو تو وہ روزانہ سورہ کوثر کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ ملا کر پڑھا کرے، خاص کر مغرب کے بعد یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ اس پر سے ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی اور غیر مرئی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر اس لیے نازل ہوئی تاکہ امت کو یہ سکھایا جائے کہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور کس طرح انسان عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ اس سورت کا پیغام ہے کہ نعمت کا شکر عمل سے ادا کرو، صرف زبانی تعریف کافی نہیں بلکہ نماز اور قربانی کے ذریعے شکر بجا لاؤ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ سورت دشمنوں کو شرمندہ کرنے والی سورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا وہ دنیا میں ذلیل ہوگا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ آج دیکھ لیں وہ سب لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں خیر کثیر ہے اور ان سے محبت انسان کو دنیا و آخرت کی عزت عطا کرتی ہے۔ سورہ کوثر کا مستقل وظیفہ بنانا ایسا ہے جیسے انسان نے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو سنبھالنے کا ہنر سیکھ لیا ہو۔ اس سورت کو کثرت سے پڑھنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں اور انسان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ اسے عزت دے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کرے تو وہ سورہ کوثر کو روزانہ بعد از نماز فجر 41 مرتبہ پڑھے۔ یہ عمل ان بزرگوں کا مجرب ہے جنہیں اللہ نے دنیا میں مقبولیت عطا کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرے اوپر ایک وقت ایسا آیا کہ ہر طرف سے مایوسی چھا گئی، کاروبار ختم ہو گیا، قرضوں میں دب گیا، دوست دشمن بن گئے، تو ایک دن کسی اللہ والے نے مجھے سورہ کوثر کا عمل بتایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 113 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا کرو اور ساتھ یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ جس خیر کثیر کا تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا وہ مجھے بھی عطا فرما۔ میں نے یہ عمل شروع کیا اور اللہ کی قسم صرف 11 دن بعد میرے حالات بدلنے لگے، قرض اترنے لگا، روزگار بحال ہو گیا اور جو دشمن تھے وہ خود ہی دور ہو گئے۔ یہ صورت نہ صرف الفاظ کی طاقت رکھتی ہے بلکہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک دروازہ کھلتا ہے جو انسان کو رب کے قریب کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس صورت کو روزانہ صرف محبت اور توجہ کے ساتھ پڑھے اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہے تو وہ روحانی ترقی کی ایسی راہوں پر نکلتا ہے جس کا اندازہ وہ خود بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا،
پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نسل ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری دی جس کی گونج قیامت تک رہے گی، اور جس کی حقیقت کو مکمل طور پر وہی سمجھے گا جس کا دل ایمان سے لبریز ہوگا۔ میرے عزیزو، سورہ کوثر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو بلند کرنے کی سب سے عظیم بشارت ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل صورت قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت مگر سب سے گہری صورتوں میں سے ایک ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت بظاہر مختصر ہے لیکن اس کے معنی کی وسعت کی کوئی حد نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ کی عطایات یاد دلاتی ہے اور ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اگر تم بھی اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ میرے عزیزو، اگر کسی کو رزق میں تنگی ہو، اگر کسی کو دشمنوں سے ڈر ہو، اگر کوئی بار بار ناکامیوں کا شکار ہو رہا ہو تو وہ سورہ کوثر کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ یہ سورت اللہ کی طرف سے ایک ایسی عطا ہے جو ساری دنیا کے دروازے کھول سکتی ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھا جا رہا تھا، لیکن اللہ نے اس سورت کے ذریعے اعلان فرما دیا کہ اللہ کا نبی سب سے زیادہ نوازا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت ہونے کے باوجود سورہ کوثر میں جو معنی اور برکات چھپی ہوئی ہیں وہ انسان کی پوری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سورت اللہ رب العزت کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جو نہ صرف آخرت میں بلند درجات کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی پرسکون، رحمت اور برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ اس سورت کے وظائف ایسے ثابت شدہ اور مجرب ہیں کہ اولیاء اور صالحہ ان پر عمل کرتے آئے ہیں اور ان کے ذریعے بڑے بڑے مسائل اللہ نے آسان فرمائے ہیں۔ اس سورت کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو واضح کرتی ہے اور ان کے دشمنوں کے خاتمے کی بشارت دیتی ہے۔ اور جب بھی کسی انسان کی نیت خالص ہو کر وہ اس سورت کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی وہ کوثر نما رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے چند وظائف جو مختلف اہل علم و عمل سے منقول ہیں اور جن پر عمل کر کے ہزاروں افراد نے اللہ کے کرم کو دیکھا۔ اگر کوئی شخص روزانہ فجر کے بعد سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہونے لگتی ہیں اور فقر و تنگ دستی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ کوثر کو ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کا دل نرمی اور سکون سے بھر جاتا ہے اور غصہ، حسد، نفرت جیسی بیماریاں دل سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ اگر کسی عورت کی اولاد نہ ہو رہی ہو اور وہ سورہ کوثر کو ہر روز وضو کے ساتھ اول و آخر درود کے ساتھ 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کرے اور وہ پانی روزانہ پیے تو انشاءاللہ اس کی اولاد کی دعا قبول ہوگی اور اللہ اس کی گود کو ہری کر دے گا۔ میرے محترم عزیزو، سورہ کوثر صرف ایک چھوٹی سی سورت نہیں بلکہ ایک ایسا آسمانی تحفہ ہے جسے اگر کوئی دل سے اپنائے تو یہ چھوٹی سی سورت اس کے لیے دنیا و آخرت کے خزانے کھول سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمائی جو کہ جنت کی نہر بھی ہے اور خیر کثیر بھی۔ یہ خیر کثیر آج ہم سب کے لیے ایک خاص وظیفہ، ایک طاقتور ذریعہ اور روحانی نسخہ بن چکی ہے۔ سورہ کوثر کو روزانہ ایک مخصوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی خود محسوس کرتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کچھ وظائف اور فوائد جو اس عظیم سورت سے منسلک ہیں۔ نمبر 1، رزق کی کشادگی کے لیے وظیفہ۔
اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے تو وہ روزانہ 71 مرتبہ سورہ کوثر کو فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرے۔ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ غیب سے رزق کے اسباب بنیں گے اور فقر و محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 2، دشمنوں سے حفاظت کے لیے اگر کسی کو دشمنوں کا خوف ہے یا سازشوں میں پھنسا ہوا ہے تو سورہ کوثر کو 313 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اللہ سے حفاظت کی دعا کرے۔ یہ عمل دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 3، بے اولادی کے مسئلے کے لیے جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ سورت کو 7 مرتبہ روزانہ بعد از نماز عشاء پڑھ کر اللہ سے اولاد صالحہ کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اولاد عطا ہوگی۔ نمبر 4، دل کی بے سکونی اور بے چینی کے خاتمے کے لیے اگر کوئی دل کی گھٹن، پریشانی یا نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے تو سورہ کوثر کو 100 مرتبہ ایک خلوت کی جگہ بیٹھ کر پڑھے، ساتھ میں اللہ کا نام لے اور آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی کیفیات اللہ کے حضور رکھے۔ دل کو سکون اور روح کو طمانینت ملے گی۔ نمبر 5، ہر جائز حاجت کو پورا ہونے کے لیے کوئی بھی جائز حاجت ہو جیسے کاروباری مسئلہ، رشتہ طے ہونا، امتحان میں کامیابی یا کسی بھی الجھن کا حل، سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھ کر اپنی حاجت اللہ سے مانگیں۔ افضل وقت جمعہ کا دن یا تہجد کی گھڑی ہے۔ نمبر 6، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے سورہ کوثر کو محبت اور شوق سے عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھا جائے اور نیت کی جائے، یا اللہ مجھے خواب میں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ اس عمل کو مکمل یقین اور محبت کے ساتھ چند دن کریں، انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی۔ نمبر 7، قرض کی ادائیگی اور غربت سے نجات۔ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں یا غربت نے ان کا گھر اجاڑ دیا ہے وہ سورہ کوثر کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دستے دعا بلند کریں۔ اللہ اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کے قرب کے لیے جو بندہ اللہ کی محبت چاہتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط بنانا چاہتا ہے تو وہ روزانہ سورہ کوثر کو 11 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھے اور ہر بار دل میں یہ دعا کرے، یا اللہ مجھے اپنے قرب کا راز سمجھا دے۔ نمبر 9، دشمنوں کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے سورہ کوثر کو 66 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ دشمنوں کے دل میں خوف اور رعب ڈال دے۔ یہ عمل کئی اولیاء کرام نے جنگوں میں بھی کیا ہے۔ نمبر 10، بار بار ناکامی سے نجات کے لیے اگر کوئی شخص بار بار زندگی میں ناکامی کا سامنا کر رہا ہے تو سورہ کوثر کو 40 دن تک روزانہ 100 بار پڑھے۔ انشاءاللہ ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی اور رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ میرے عزیزو، اس چھوٹی سی صورت میں ایسی طاقت ہے۔ اللہ نے اس سے نبی کی تسلی کی، دشمنوں کی کمر توڑی اور اپنی عطاؤں کے خزانے کھولے۔ جب اس صورت کو پڑھنے والا اخلاص اور یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو وہ خالی نہیں لوٹتا۔ محترم عزیزو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی روحانی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کیا آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال پسند کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے طویل وظائف لے کر آئیں؟ آپ کی رائے ہمارے لیے قیمتی ہے اور ہم آپ کی خواہش کے مطابق آئندہ ویڈیوز تیار کریں گے۔ محترم ناظرین، آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی بندہ تیرے کلام سورہ کوثر کے صدقے سے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس کے دل کے راز جانتا ہے، اس کی مشکلات آسان فرما دے، رزق میں برکت دے، دل کا سکون عطا فرما اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ،
ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس دنیا میں عزت اور آخرت میں نجات عطا فرما، آمین۔